اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ اصلاح نفس کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آج کی اس نشست میں میں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت اور شخصیت کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی انسان کو جو چیزیں بلند کرتی ہیں وہ دو ہیں، ایک اسے نسب بلند کرتا ہے، دوسرا اس کا کردار بلند کرتا ہے۔ نسب جناب خدیجہ طاہرہ کا وہ نسب ہے کہ جو رسول اللہ کا نسب ہے، اور کردار آپ کا یہ ہے کہ آپ نے دور جاہلیت میں بھی اپنے کردار کا کلمہ ان لوگوں سے پڑھوا لیا کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا خلق فرمایا ہے، ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ شریک حیات کا رشتہ ہوا کرتا ہے کہ جسے قرآن کریم نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے الفاظ سے پہچنوایا اور بتایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس ہونے کا حق اگر ادا کیا جائے تو یہ رشتہ مضبوط رہتا ہے اور اس رشتے کے اندر کسی طرح کی کوئی تلخی پیدا نہیں ہونے پاتی۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اپنی زوجہ کی تعریف ان الفاظ میں کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، جب میں گھر سے کہیں جانے لگتا ہوں تو میری زوجہ مجھے مسکرا کے رخصت کرتی ہے، جب میں واپس آتا ہوں تو مسکرا کے میرا استقبال کرتی ہے، جب میں پریشان ہوتا ہوں تو وہ میری غمگسار بن جاتی ہے، میری دلجوئی کرتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ تیری یہ پریشانی اگر دنیا کے لیے ہے تو پریشان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے سب پہ رزق کا وعدہ کیا ہے، یقیناً اس دنیاوی الجھن اور پریشانی کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور تجھے تیرے حصے کا رزق ضرور عطا کرے گا، اور اگر تیری یہ پریشانی آخرت کے لیے ہے تو پھر تجھے خوب پریشان ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں آخرت کے لیے پریشان ہونے والا آخرت میں راحت اور سکون میسر آئے گا، اسے کامیاب ہوگا وہ۔ پیغمبر اکرم نے یہ سنا تو جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، کہا کہ اللہ نے اپنے مختلف نمائندے ہیں جو بندوں میں چن رکھے ہیں، تیری زوجہ بھی انہی نمائندوں میں سے ایک ہے، یعنی اس کے کردار کی، اس کے عمل کی اور اس کی ان خوبیوں کی پیغمبر اکرم نے تعریف کی۔ اب یہ ایک عام امتی بی بی کا تذکرہ ہے کہ جو اگر عمل میں کردار میں بلند ہوتی ہے تو پیغمبر اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوچئے کہ اس بی بی کا رتبہ کیا ہوگا، وہ کیسی شریک حیات ہوگی کہ جو شریک کار رسالت بن گئی، شریک مقصد پیغمبر بن گئیں، اور پیغمبر اکرم اعتراف کرتے ہوئے نظر آئے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کا کیا رتبہ ہے، کیا ان کا ایمان اور کیا ان کا استقلال اور کیا ان کا ایثار تھا کہ جب بھی کسی نے پیغمبر اکرم کی اس محبت پر اعتراض کیا کہ اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی آپ جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے یہی کہا کہ میں کیوں اس بی بی کا تذکرہ نہ کروں کہ جس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب سب ساتھ چھوڑے ہوئے تھے، جس نے اس وقت ایمان قبول کیا کہ جس وقت لوگ ایمان کی راہ میں اور اسلام کی راہ میں دشواریاں پیدا کر رہے تھے، اور جس نے ابتر کا تانا دینے والوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی، یعنی جناب خدیجہ طاہرہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی راہ میں پیغمبر کے لیے اپنا مال بھی پیش کر دیا اور پیغمبر کو اس طیب و
طاہر نسل سے بھی نوازا، آل بھی عطا کی اور مال بھی عطا کیا۔ اسی لیے زبان رسالت مآب یہ بیان کرتی ہوئی نظر آئی کہ 4 خواتین ہیں کہ جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا۔ یہ کسی کا جذباتی بیان نہیں ہے کہ جذبات محبت میں آ کر یہ گفتگو کی ہو، بلکہ یہ اس زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ جو وحی کی ترجمان ہے۔ یہ کسی عام انسان کی زبان سے نکلے ہوئے جذباتی کلمات نہیں ہیں، بلکہ زبان پیغمبر سے نکلنے والے کلمات ہیں کہ جہاں قرآن کریم ضمانت لے رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہمارا حبیب تو کلام بھی نہیں کرتا جب تک کہ اس پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو کیا کردار ہے اور کیا عظمت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسی بھی شخصیت کو 2 چیزیں بلند کرتی ہیں، ایک نسب، دوسرے اس کا عمل۔ شہزادی کا نسب تو وہی ہے جو رسول اللہ کا نسب ہے، اور عمل کے دور جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کا لقب ملا، آپ کو سیدہ قریش کہا گیا، آپ کو ملکۃ العرب کہا گیا۔ 2 خواتین تاریخ میں ایسی ہیں کہ جنہیں ملکہ کہا گیا، جنہیں کوئین آف عرب کا لقب ملا۔ ایک جناب فاطمہ زہرا کی والدہ ماجدہ ہیں، دوسرے امام زمانہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ طاہرہ لقب اس دور میں حاصل کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ کون سی صفات ہیں کہ جن کی بنا پر آپ کو طاہرہ کہا گیا؟ اس میں پہلی صفت آپ کے کردار کی پاکیزگی ہے کہ وہ دور کہ جب سودی کاروبار عام تھا اور ابو لہب اسلام کا دشمن بنا ہی اس لیے کہ اسلام سود سے روکتا تھا اور اس کا کاروبار ہی تھا سود پر پیسہ دینا۔ اس دور میں آپ غریب تاجروں کو اور اس میدان میں نئے کوشش کرنے والوں کو قرضہ دیا کرتی تھیں، اپنا مال ان کو دے دیتی تھیں کہ جاؤ اس کو بیچو اور اس کے بعد جو نفع حاصل ہو اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے ایک مثال قائم کی کہ اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچایا جائے۔ دوسری صفت جو آپ کو بزرگوں سے ملی تھی اور آپ کے اندر بدرجہ عتم موجود تھی، ابو الہند تمیمی کی لڑکیاں تھیں، بیٹیاں، زوجہ کا اس کی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی شادی جناب خدیجہ کی بہن جناب حالہ سے ہوئی۔ کچھ زمانے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب یہ بیٹیاں جو اصل میں اس کی بیٹیاں تھیں جناب حالہ کے ذمہ آ گئیں۔ جناب حالہ کے مالی حالات کوئی بہت اچھے نہ تھے، لہٰذا ان کی کفالت کی ذمہ داری جناب خدیجہ طاہرہ نے لے لی، جو بعد میں جناب خدیجہ کی ہی بیٹیاں کہی جانے لگیں۔ اس کے علاوہ عرض کر چکا ہوں کہ دارالمساکین آپ نے قرار دیا تھا، اور اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں علاقے میں کوئی شخص ہے جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتا ہے تو آپ اس بچی کو گود لے لیتی تھیں۔ اس طرح انسانی ہمدردی کا یہ جذبہ، اور اس دور میں کاروبار کے اندر فیئر ڈیلنگ، ایمانداری، دیانتداری، اور پوری تاریخ عالم و آدم میں وہ عظیم کردار کہ کوئی اور اس درجے تک نہیں پہنچا کہ عصمت و عفت کی حفاظت کرتے ہوئے، حجاب کا اہتمام کرتے ہوئے اور ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر بھی اس منزل تک پہنچ جائے کہ ملکۃ العرب بن جائے، اور تجارت اس منزل پر ہو کہ بازار میں اس وقت تک کسی بھی مال کا بھاؤ طے نہ کیا جائے، کسی کا بھی ریٹ فکس نہ ہو جب تک جناب خدیجہ کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے۔ یہ منزلت حاصل کر لینا یہ آسان کام نہیں تھا۔ یہ کردار ہی کی عظمت تھی کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ خدیجہ دنیا و آخرت میں میری زوجہ ہیں، اور اس کردار کی عظمت کا قرآن کریم نے بھی کلمہ پڑھا، قرآن کریم نے بھی گواہی دی۔ اللہ رب العزت نے پکار کے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو جب غریب و نادار پایا تو ہم نے آپ کو مال عطا کیا۔ یہ مال خدیجہ طاہرہ ہے جو اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مال کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں ان انبیاء کا تذکرہ آپ کو ملے گا کہ جن پر اللہ کا سلام آیا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی آل یاسین۔ اللہ رب العزت کا سلام انبیاء پر آتا ہے،
اور جناب خدیجہ طاہرہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا سلام آیا، جبرائیل کا سلام آیا، جن کے لیے معراج کے سفر میں پیغمبر اکرم کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ قصر خدیجہ ہے، بلکہ ایک روایت کی بنا پر پیغمبر نے فرمایا میں نے 70 قصر دیکھے جو جناب خدیجہ سے منسوب تھے جنت میں، جس میں ایک وہ قصر بھی تھا کہ جس کے اندر وہ درخت موجود تھا کہ جس کا پھل جب پیغمبر اکرم کو پیش کیا گیا تو اس پھل میں نور سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا رکھ کر پیش کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آسمانی کتابوں کے علم کی جستجو میں شہزادی مصروف عمل رہا کرتی تھیں۔ جناب ورقہ بن نوفل کے علاوہ 2 نام، ایک عیسائی عالم ہے، ایک یہودی عالم ہے، بحیرہ عیسائی عالم اور نستور یہودی عالم، کہ جس کے ذریعے سے آپ کو یہ خبر ملی کہ پیغمبر اکرم کی بعثت کا وقت قریب ہے، آثار ظاہر ہو چکے ہیں، اور ایک خواب آپ نے دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ مکے کا سورج، چمکتا ہوا سورج میرے آنگن میں اتر آیا ہے، جس سے اتنا نور پھیلا کہ گھر کا ذرہ ذرہ منور ہو گیا۔ جب اس خواب کو بیان کیا معبرین کے سامنے، ورقہ بن نوفل کے سامنے، تو اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ وہ آپ ہی کا گھر ہوگا کہ جہاں سے ہدایت کے سورج کی کرنیں پورے عالم میں پھیلیں گی اور پورے عرب بلکہ پوری دنیا کو منور کر دیں گی۔ اس کے بعد آپ اس جستجو میں ہیں کہ وہ شخصیت کون ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کے عظیم کردار کے اور اخلاق کے چرچے آپ تک پہنچے، اور آپ نے انتخاب کیا کہ ان کو سربراہ بنا کر قافلہ ان کی سربراہی میں بھیجا جائے تجارت کا۔ یہ قافلہ گیا اور اس سفر میں جو معجزات اور کرامات دیکھے گئے، جو آپ تک پہنچے کہ جب پیغمبر اکرم گزرتے تھے بادل سایہ کیے رہتا تھا، نورانی مخلوق تھی کوئی جو سایہ کرتی تھی، جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے آپ نے آرام کیا، اس درخت کے متعلق یہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی اسی درخت کے نیچے آرام کریں گے۔ پھر تجارت میں جو نفع حاصل ہوا کہ ابو جہل کا قافلہ بھی اسی وقت پہنچا تھا، مگر اس قافلے کا سامان ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ پیغمبر اطمینان سے اپنے قافلے کو روکے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ یہ سامان کب بکے گا جب سارے گاہک اٹھ چکے ہیں بازار سے، اب تو کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ مگر پھر اچانک گاہک آنے شروع ہوئے، قافلے آنے شروع ہوئے، اور پھر ایسا نفع حاصل ہوا کہ 40 سال کی تاریخ میں، پچھلے 40 سال میں کسی قافلہ تجارت کو اتنا نفع حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں پہنچیں، آہستہ آہستہ پہچاننا شروع کیا، اور بی بی کو علم ہو گیا کہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اور پھر اپنی طرف سے نفیسہ نام کی کنیز ہے کہ جس کو آپ نے بھیجا، جس کے ذریعے سے رشتہ پہنچا، جناب ابو طالب تک بات آئی، جناب ابو طالب نے اپنی بہن جناب صفیہ کو بھیجا، اور پھر یہ عظیم رشتہ قرار پایا، اور جناب خدیجہ طاہرہ پیغمبر اکرم کی زوجہ بن کر پیغمبر کی خدمت میں آ گئیں، اور وہیں سے گویا آپ نے اعتراف کر لیا اس بات کا اور بتا دیا کہ میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ اور اس کے بعد باقاعدہ اعلان کیا ورقہ بن نوفل کے ذریعے سے، یہ اتنی دولت گئی کہاں؟ اگر اس کا تاریخ میں جائزہ لیں تو یہ اعلان آپ کو نظر آئے گا کہ قحط پڑا ہوا ہے مکے کے اندر، پیغمبر اکرم پریشان ہیں، آ کے بیان کرتے ہیں کہ مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، اور میرے پاس ذاتی مال کچھ بھی نہیں کہ میں قحط زدہ لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اس وقت جناب خدیجہ طاہرہ نے سب کو جمع کر کے یہ اعلان کرا دیا، یہ بتا دیا، بلکہ یہ تو وہ موقع تھا کہ جس کی گواہی جناب ابو بکر نے دی کہ اتنا مال لا کے ڈھیر کر دیا کہ اس کے پیچھے سے دوسرا آدمی نظر نہیں آتا تھا، اور کہا کہ آپ اسے جیسے چاہے خرچ کریں۔ اور یہ ایک موقع، اس کے علاوہ دیکھتے چلے جائیں، ہجرتیں ہوئی ہیں، ان ہجرتوں کا اہتمام کہاں سے کیا گیا؟ ہجرت کرنا آسان تو نہیں، سفر کا سامان اور اسباب فراہم کرنا پڑے گا،
اخراجات نکالنے پڑیں گے، وہ سارا کام کہاں سے ہوا؟ بیت المال تو مکے کے اندر موجود نہیں تھا، وہ تو مدینے میں جا کر ملا۔ پیغمبر کو کوئی کہیں سے خزانہ تو نہیں مل گیا تھا، یہ جناب خدیجہ ہی کا مال تھا جو اس راہ میں خرچ ہو رہا تھا۔ پھر جو ڈیلیگیشنز جاتے تھے مختلف شہروں کے اندر تبلیغ کے لیے، مختلف لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے، ان کے گھر والوں کا پیچھے سے خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ جناب خدیجہ ہی کے مال سے ہو رہا تھا۔ ایک موقع کے اوپر جناب حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے سے ملنے کے لیے پیغمبر کے پاس آئیں، ان کی بیٹی بھی شاید ساتھ میں تھیں، جو روایات بتاتی ہیں۔ وہ پہنچیں تو ان کی حالت دیکھ کر، ان کے لباس میں پیوند دیکھ کر اور ان کی کمزوری دیکھ کر پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے بتایا ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے اور اس وقت انتہائی مفلسی اور غربت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس وقت پیغمبر اکرم غمزدہ ہو گئے۔ نبی کو غمزدہ دیکھا، جناب خدیجہ طاہرہ نے فوراً اپنے مال تجارت میں سے بھیڑیں، بکریاں اور مختلف مویشی اور کچھ پیسے ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیے۔ یہ جناب خدیجہ طاہرہ کا اسلام کے لیے اور پیغمبر اکرم کے چاہنے والوں کے لیے، پیغمبر اکرم کے ملنے والوں کے لیے یہ طریقہ اور یہ رویہ ہے۔ یہاں تک کہ یہی مال ہے جو آپ کو اس وقت تک نظر آئے گا کہ جب مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے، کہاں سے پیغمبر کے پاس مال آیا؟ اصحاب صفہ کا خیال رکھا جا رہا ہے، جو غریب اصحاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں ان کے نان شبینہ کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ یہ سب جناب خدیجہ طاہرہ ہی کا مال ہے جو اس راہ میں خرچ ہو رہا ہے، جو لگ رہا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم صاحبان ایمان کی جو صفات بیان کر رہا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہاں مال راہ خدا میں خرچ کر کے جہاد کرنا، یہ مرحلہ، اس کا تذکرہ جان لگانے سے پہلے آیا ہے، اور اس آیہ کریمہ پر سب سے پہلے عمل کرتی ہوئی شخصیات میں جناب خدیجہ طاہرہ نظر آتی ہیں کہ جو اپنا مال اس راہ میں خرچ کر رہی ہیں اور خوشی سے خرچ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ خود ذاتی زندگی میں غربت کا عالم یہ ہو گیا کہ جس کا ایک لباس پہننے کے بعد صدقہ کر دیا جاتا تھا اور دوبارہ اس لباس کو زیب تن نہ کرتی تھیں، اب اس کے جسم پر جو لباس ہے اس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اب اس کو شاب ابو طالب کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے چمڑا چبانا پڑ رہا ہے، گھاس کھانی پڑ رہی ہے۔ اپنے لیے تو انسان برداشت کر لیتا ہے ان دکھوں اور مصیبتوں کو، لیکن کسی کی بچی بھوکی ہو، پھر اس کے بعد تبلیغ کی راہ میں وہ اپنے شوہر کو جانے دے اور تبلیغ کی راہ میں اپنی دولت اور اپنا سب کچھ لگا دے، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بچوں کو مصیبت میں دیکھ کر بڑے بڑے آدمی کا پتا پانی ہو جاتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، مگر سلام جناب خدیجہ طاہرہ پر کہ جن کی زبان کبھی حرف شکایت سے آشنا نہیں ہونے پائی، سب کچھ پیغمبر کی راہ میں اور اسلام کی راہ میں قربان کرنے کے بعد بھی یہی کہتی ہوئی نظر آئیں کہ میں حق نہ ادا کر سکی، اسلام کی جو خدمت مجھ سے ہو سکتی تھی وہ میں نے کی، لیکن اس سے بھی بڑھ کے خدمت ہونی چاہیے تھی۔ اسی لیے تو معصومین یاد کرتے نظر آتے ہیں، پیغمبر اکرم بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی نے اس بات پہ اعتراض کیا یا شکایت کی کہ آپ کیوں آخر ان کو اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں، یعنی جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جب ہمارے گھر میں کبھی گوشت پکا ہو اور پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کو یاد نہ کیا ہو، کہ کبھی کہیں سے گوشت آتا، کوئی تحفہ آتا تو آپ کو سب سے پہلے جناب خدیجہ کے رشتہ دار اور ان کی سہیلیاں یاد آتی تھیں۔ یہاں تک کہ اگر کبھی کہا گیا کہ کیوں اتنا یاد کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم نے کہا کیسے یاد نہ کروں، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ تکذیب کر رہے تھے، جب مجھے گویا جادوگر کہہ رہے تھے، ساحر کہہ رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، دیوانہ کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ کذاب کہہ رہے تھے، اس وقت تصدیق کی، اس وقت ایمان لائیں، اس وقت سہارا دیا، اس وقت اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ سارا سرمایہ لگا دیا، تو کیسے آخر میں یاد نہ کروں۔ معصومین اسی لیے بتاتے نظر آتے ہیں کیا رتبہ ہے جناب خدیجہ طاہرہ کا۔ زیارت وارثہ میں تعارف کرا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، تو جہاں سلام کرتے ہیں
سلام کرتے ہوئے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، بات آگے بڑھتی ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ۔ یعنی تعارف کرا رہے ہیں کہ معصومین کے بعد جو شخصیت قابل تذکرہ ہے، قابل سلام ہے، لائق سلام ہے، وہ جناب خدیجہ طاہرہ کی شخصیت ہے۔ پیغمبر اکرم جب جناب زینب کی ولادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری یہ بچی یہ مثل خدیجہ طاہرہ ہے، خدیجہ ثانیہ ہے یہ بی بی۔ تو ہر جگہ تعارف ہے۔ میدان کربلا میں یاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امام، اور تعارف اپنا کرا رہے ہیں، جناب زینب یاد کر رہی ہیں جناب خدیجہ طاہرہ کو، ہر موقع کے اوپر جناب خدیجہ کا تذکرہ کرنا، بتانا جن ارحام مطہرہ کا تذکرہ کیا گیا اس میں پہلی آغوش جناب خدیجہ طاہرہ کی ہے۔ یہ گویا پیغام تھا کہ اسلام کی راہ میں اگر کوئی قربانی پیش کرے تو پھر قیامت تک اس کا نام باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو، ہمارے مردوں کو، سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جناب خدیجہ طاہرہ کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکیں اور ہماری پیش نظر دنیا کے مقابلے میں آخرت رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔